بلا تاخیر سینٹر مشتاق احمد خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. سینٹر مشتاق احمد خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ العظیم. اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترمہ بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ، محترمہ بہن آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ، محترم ڈاکٹر مشتاق صاحب، عافیہ کے وکیل جناب عمران شفیق ایڈوکیٹ صاحب، عافیہ ٹیم کے قائدین، انتظامی کمیٹی، سب سے پہلے تو میں عافیہ ٹیم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ سیاسی گھماگھمی میں اور الیکشن کے اس شور و غل میں انہوں نے اپنی بہن کو یاد رکھا اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام سے اسلام آباد میں کیپٹل میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا. تو میں عافیہ ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ لوگ ہیرو ہیں، آپ لوگ شاباش کے مستحق ہیں، اور انشاءاللہ اس جھنڈے کو، اس علم کو، اس پرچم کو اسی طرح انشاءاللہ عافیہ کی رہائی تک اور پاکستان آنے تک سربلند رکھیں گے انشاءاللہ. میں ڈاکٹر فوزیہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہماری بہن ہے اور گزشتہ 20 سال سے انہوں نے اپنی مظلوم بہن کی رہائی کا پرچم اٹھایا اور شہر شہر گھومتی ہے. پاکستان کے کونے کونے میں وہ جاتی ہے، لوگوں کو توجہ بھی دلاتی ہے اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو حوصلہ بھی دیتی ہے. اور صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے کونے کونے میں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے اتنے طویل سفر کیے، ہانگ کانگ گئی، اسپین گئی، امریکہ گئی، اور مجھے علم ہے کہ ان تمام اسفار میں، ان تمام سفروں میں ان کو کتنی مشکلات اور کتنے خطرات درپیش ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بین الاقوامی سطح پہ مظلوم عافیہ کی رہائی کا پرچم اٹھایا ہے اور الحمدللہ بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ نہ تھکتی ہے، نہ پشیماں ہوتی ہے، نہ بے حوصلہ ہوتی ہے، دوسروں کو حوصلہ دیتی ہے. تو میں ان کو شاباش بھی دیتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعاگو بھی ہوں. میں یقین کریں اس مجلس میں اگر کلائیو اسمتھ کا ذکر نہ کروں تو ٹھیک نہیں ہوگا. کلائیو اسٹیپر اسمتھ وہ بندہ ہے کہ جس نے 80 سے زیادہ لوگ گوانتانامو سے رہا کی اور سارے مظلوم تھے، بے گناہ تھے. گوانتانامو جو گئے ہیں وہ اس لیے گئے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا اور کسی عدالت میں ان کا ٹرائل نہیں کیا جا سکتا تھا، تو اس لیے بغیر ثبوت، بغیر مقدمہ، بغیر چارج شیٹ، بغیر فردی جرم کے ان کو گوانتانامو میں بند کیا گیا. تو ان مظلوموں کو انہوں نے رہا کیا اور اب انہوں نے عافیہ کی رہائی کا پرچم اٹھائے ہیں اور ان کے آنے سے بین الاقوامی سطح پر عافیہ کا ایشو وہ ہائی لائٹ ہوا ہے. تو ہم ان کو بھی شاباش دیتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ان کے ان ایفرٹس کی، ان کی ان اچھی کوششوں کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ تو کچھ ابتدائی باتیں. اب میں اس موضوع کے اوپر آپ کو چند بلٹ پوائنٹس میں باتیں بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں، عافیہ اس صدی کی سب سے مظلوم خاتون ہے. وہ پاکستانی ہے، امریکی نہیں ہے. ان کا 9/11 سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا ٹوین ٹاورز کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا ایکسٹریمزم سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا ہیروں کی سمگلنگ اور القاعدہ کی فائنینشیل سپورٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ کوئی لیڈی القاعدہ نہیں ہے،
وہ کوئی ٹیرر مام نہیں ہے، وہ ایک معصوم بے گناہ ایجوکیشنسٹ خاتون ہے، حافظ قرآن. اس پہ آپ بالکل یکسور ہیں. اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں میں نے کی ان میں سے ایک بھی الزام امریکی عدالت نے ان پہ نہیں لگا، الزام تک نہیں لگا ہے، ثابت کرنا تو دور کی بات، تو بے گناہ ہے. ایک بہت ہی فراڈ قسم کا، ایک بہت ہی فیک، جھوٹا فریب قسم کا کیس ان کے اوپر غزنی کے اندر بنا، غزنی کے اندر، اور اس کی وجہ سے ان کو 86 سال جو ہیں وہ قید. یہ ہمارے حکمرانوں کی بے حسی ہے، بے حسی ہے. جب اپنی بیٹیوں کو $5,500 میں فروخت کرتے ہیں، اور پھر ان حکمرانوں کی بے حسی ہے کہ جو ان کی والدہ مرحومہ عصمت صدیقی صاحبہ کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے حکومت میں آئیں گے تو 100 دنوں میں آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہوگی، اور سب حکومت میں آئے. اس لیے کہ جو ڈاکٹر فوزیہ کہہ رہی ہے کہ عافیہ کسوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کسوٹی پہ ان کو کھرا اور کھوٹا ثابت کرنا تھا، لیکن اس کے بعد عافیہ کو بھول گئے. یہاں تک کہ یو ایس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اپنے باہمی ملاقاتوں اور ڈیلنگ میں بھی کبھی قوم کی اس مظلوم بیٹی کا ایشو نہیں اٹھائے. تو یہ بحیثیت مجموعی حکمرانوں کے، اور پھر اس کے بعد قوم کی. اگر قوم بیدار ہوتی، اگر قوم غیرت کا مظاہرہ کرتی، اگر قوم یکسو ہوتی، اس پہ نکلتی، اس کے لیے اس کو اپنا درد محسوس کرتی، اس کو اپنا بیٹی سمجھتی، اس کے ظلم کے اوپر تھڑپتی، تو پھر حکمران مجبور ہوتے. تو یہ قوم کی بھی ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے. آپ دیکھ لیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر فوزیہ پہلے تو بیچاری روز آتی، ہر دفعہ آتی تھی، اب یہ ہوا ہے کم از کم وہاں سے کراچی سے آن لائن جو ہیں وہ شریک ہو جاتی ہے. اور میں اور عمران شفیق ایڈوکیٹر صاحب حاضر ہوتے ہیں ہر پیشی پہ، عافیہ ٹیم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمارے باقی دینی جماعتوں کے لوگ جو عافیہ کے رہائی کے اس کاز سے محبت کرتے ہیں، وہ سب آتے ہیں، حاضری ہو دیتے ہیں. تو اب جو تھوڑی بہت پیش رفت نظر آ رہی ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے برکت سے ہوئی. ہم نے اور ڈاکٹر فوزیہ گواہ ہے، بہت کوشش کی کہ گزشتہ حکومت کو مجبور کریں کہ وہ ایک خط لکھے. ہم یہ کام ان سے نہیں کروا سکے. ہم نے بہت کوشش کی کہ کم از کم عافیہ کو اس ظالمانہ جیل سے، جس کو خود عافیہ نے مجھے کہا کہ یہ جہنم کا گڑھا ہے، کم از کم اس جیل سے نکالو. وہ آپ کو میں بتاؤں، نیٹ پہ آپ چلے جائیں، یو ایس کے اندر سیکشول فزیکل ابیوز اور ہراسمنٹ کے جتنے واقعات ہوتے ہیں پورے یو ایس کے اندر، اس کے آدھے صرف اس جیل میں ہو رہے ہیں. وہ ایک بدترین جیل ہے، اتنا خوفناک ہے کہ جب آپ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس کے بلڈنگ کو دیکھتے ہیں تو اس سے خوف اور ٹیرر جھلکتا ہے. کم از کم اس جیل سے نکالو. ہم یہ نہیں کر سکے. اتنا کچھ جو ہے وہ نہیں، جو کچھ ایفرٹس ہو رہے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سب ڈاکٹر فوزیہ کی کوششوں سے، کلائیو اسمتھ کی کوششوں سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی کوششوں سے، عمران شفیق کی کوششوں سے، اور یہاں عافیہ ٹیم کی کوششوں سے ہو رہا ہے. اس میں کسی حکمرانوں کا کوئی رول نہیں ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دیکھیں عافیہ کی رہائی کے 4 آپشنز ہیں. میں پھر کہتا ہوں، چونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ یاد دہانی ہونی چاہیے. بالکل لیگل پولیٹیکل آپشن ہے، اور وہ ایسے لیگل، میں نے اس کے اوپر وزیر اعظم کو خط لکھا، وزیر خارجہ کو خط لکھا، میں نے سینٹ کے سامنے وہ 4 آپشنز رکھیں، وہ لیگل پولیٹیکل آپشن، اور میں نے ان سے کہا کہ اس میں سے کوئی آپشن ایسا نہیں ہے جو قانونی نہ ہو، جو دستوری نہ ہو، جو انسانی حقوق کے دائرے میں نہ آتا. لیکن نہیں ہو رہا. اس کے اوپر کوئی جواب مجھے کسی بھی حکومتی عہدیدار نے، خواہ فلور آف دا ہاؤس پہ ہو، خواہ میرے خطوط کی صورت میں ہو، وہ نہیں دیا. میں ڈاکٹر عافیہ کے رہائی کے لیے بننے والی اس عافیہ موومنٹ کے انتظامیہ سے کہوں گا کہ یہ بہت اہم وقت ہے، الیکشن ہے، اور آپ سب پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جائیں. یہ بچے ان کے گھروں کے سامنے جائیں، ان سے میٹنگ کر لیں، انہیں کہیں
کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کو پرائرٹی نمبر 1 اپنے مینیفیسٹو کے اندر رکھیں کہ عافیہ کی رہائی یہ ضروری ہے. اس کے لیے کیمپین کریں. یہ مہینہ 1.5 مہینہ ہے, اس کے لیے کیمپین کریں اور اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے اوپر لے آئیں کہ یہ وہ ایسا ایشو ہے جس پہ کراس دا بورڈ پورے پاکستانی قوم کی کنسنسس ہے, اور اس کو آپ پرائرٹی نمبر 1 رکھیں اپنی مینیفیسٹو کے اندر, اپنے الیکشن پروگرام کے اندر, اپنے پولیٹیکل پروگرام منشور کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ دیکھیں, میں نے واشنگٹن میں کہا تھا, یہ جو ابھی کلائیو اسمتھ نے ملاقات کی ہے نا, یقین کریں میں نے تو سینٹ میں بھی وہ باتیں کی اور میں جلسوں میں بھی کرتا ہوں. یہ درد ہے, اس درد کو پھیلائیں, اس درد میں ہر ایک کو اپنے ساتھ شریک کریں. کلائیو اسمتھ نے جو رپورٹ آئی ہے, میں تو اس مجلس میں وہ رپورٹ بیان نہیں کر سکتا. اتنی خوفناک رپورٹ جو ابھی عافیہ کی حالت ذرا سنبھلی تو انہوں نے خود رپورٹ کیا کہ میرے ساتھ باگرام میں کیا ہوا اور میرے ساتھ امریکہ کی اس جیل میں کیا ہوا. وہ بیان نہیں کی جا سکتی, لیکن وہ بات جو بالکل انسان کو, جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان کو مار دیتا ہے, وہ یہ بات ہے کہ جب کلائیو اسمتھ نے کہا کہ میری ملاقات ہوئی اور ملاقات کا وقت ختم ہو رہا, اور جیل حکام نے کہا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا, آپ اٹھیں. تو جب ہم اٹھ رہے تھے اور ملاقات کا وقت ختم ہوا تو عافیہ رونے لگی اور عافیہ فریاد کرنے لگی, اور کہتے ہیں کلائیو اسمتھ کہ عافیہ نے رخصت ہوتے ہوئے روتے ہوئے اور فریاد اور گریہ وزاری کرتے ہوئے مجھے کہا کہ یہ جیل سے مجھے نکالو, یہ جہنم ہے, یہ جہنم کا گڑھا ہے, یہ جنسی درندے ہیں, یہ جنسی شکاری ہیں, مجھے ان کے ہاں نہ چھوڑو, میں بے گناہ ہوں, میں بے قصور ہوں, مجھے یہاں سے نکالو. یہ فریاد وہ پوری قوم کو کر رہی ہے, 25 کروڑ پاکستانیوں کو, ان کے مقتدرہ کو, اس کے پولیٹیکل اسپیکٹرم کو, اس کے جوڈیشری کو, سپریم کورٹ کو, اس کے پارلیمنٹ کو, اس کے سب کے سامنے عافیہ کی فریاد ہے کہ میں بے گناہ ہوں, میں بے قصور ہوں, یہ جہنم کا گڑھا ہے, اس کے حکام جنسی درندے اور جنسی شکاری ہے, میں قوم کی بیٹی ہوں, قرآن کی حافظہ ہوں, مجھے نکالو. یہ پوری قوم سے یہ سوال ہے, پوری قوم کے سامنے یہ فریاد ہے عافیہ کی. تو بدقسمتی یہ ہے کہ جب میں وہاں پہ واشنگٹن میں تھا, میں نے یہ بات کہی ہے کہ عافیہ کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں, اسلام آباد میں ہے اور حکمرانوں کے ایوانوں میں. یہ میں شرح صدر سے کہتا ہوں, آج بھی اگر پاکستان کا کوئی بھی حکمران عافیہ کا مدعی بن جائے, ریاستی پاکستان عافیہ کا مدعی بن جائے, ود ان فیو ڈیز عافیہ اسلام آباد میں ہوگی. اس کے کیس میں کچھ نہیں ہے, بالکل مظلوم, بالکل فیک اور جھوٹا کیس ان کے اوپر بنا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ چند دنوں میں پاکستان آ سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ ریاست پاکستان مدعی بن جائے, اس کے وکیل بن جائے, اس کا وارث بن جائے, اس کے لیے بات کرنا شروع کر دے, تو وہ چند دنوں میں پاکستان آ سکتی ہے. اس لیے ہمارا جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم عافیہ کے لیے کوشش کریں. میں وقت کم ہے, میں 2-3 باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک جملے میں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اقبال کا ایک نظم شیئر کر لوں. ڈاکٹر فوزیہ بھی آئی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ عافیہ ہی کے لیے ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آ گیا تو میں نے لکھ لیا اپنے سامنے. اسرار و رموز اقبال کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے, فارسی کلام ہے, اس میں انہوں نے ایک نظم لکھی ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ نقل کیا ہے نظم کی صورت میں, جو بالکل عافیہ کے اوپر فٹ آتا ہے. وہ لکھتے میں فارسی میں بتاتا ہوں تاکہ اس کا مزہ آئے, اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کرتا ہوں. 3-4 اشعار ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ در مسافے پیش آ گردو سریر, دختر سردار تے آمد اسیر. ایک جنگ میں اس شخصیت کو جس شخصیت کے فرش بننے پر آسمان نے فخر کا اظہار کیا تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آسمانوں کی سیر پہ گئے تھے تو آسمان ان کا فرش بن گیا تھا. تو ایک جنگ میں اس شخصیت کو جن کے فرش بننے پر آسمان نے فخر کا اظہار کیا تھا, ان کے سامنے سردار تے کی بیٹی جنگی قیدی کی حیثیت سے سامنے آ گئی. دختر سردار تے آمد اسیر, بہت آسان فارسی ہے. پائے در زنجیر وہ ہم بے پردہ بود, جنگ تھی اور وہ قیدی تھی
تو ان کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی گئی تھی اور جنگ کے افراتفری میں ان کے سر سے چادر گر گئی تھی. پائے در زنجیر و ہم بے پردہ بود، گردن از شرم و حیا ہم کردہ بود. اور جنگ میں تھی، سر پہ چادر نہیں تھی، پاؤں میں زنجیر تھی، تو شرم و حیا کی وجہ سے نوجوان بچی تھی تو انہوں نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا. اقبال کہتے ہیں کہ دخترک را چو نبی بے پردہ دید، چادر خود پیش روئے او کشید. وہ جو شافع محشر ہے، وہ جو ساقی کوثر ہے، وہ جو رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب اس بچی کو، بیٹی کو کہتے ہیں دختر، اور دخترک پیاری بچی، ایک بچہ ہوتا ہے ایک بچونگڑا جو پیار سے کہتے ہیں، تو یہ فارسی میں دختر جب پیار سے تو دخترک، ایک چھوٹی سی بچی. جب اللہ کے پیغمبر نے اس پیاری سی بچی کو اس حالت میں دیکھا، چادر خود پیش روئے او کشید، تو اپنی چادر اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دی. وہ جو دشمن کے سرداروں کے بیٹیوں کے سروں کے اوپر اپنی چادر پیش کرتے تھے. اقبال کہتے ہیں، اس کے بعد اقبال نے اپنا درد، وہ ہمارا درد ہے، وہ عافیہ کا درد ہے. اقبال کہتے ہیں ما ازا خاتون تے اور یا تریم پیش اقوام جہاں بے چادریم. اے اللہ کے رسول، آج آپ کے امت کی بیٹیاں بے چادر ہیں اور دنیا بھر کے قوموں کے سامنے ان کے سر ننگے ہیں. تو یہ عافیہ کا سر، اسی لیے میں عافیہ کا سکارف لایا ہوں، پاکستانی قوم کے لیے عافیہ کا سکارف لایا ہوں کہ یہ اس پورے پاکستانی قوم کا فرض بھی ہے، پاکستانی قوم کے اوپر قرض بھی ہے کہ قوم کی اس معصوم بیٹی کو جیل سے رہا کر کے اس کے سر کے اوپر یہ چادر ڈال دے. یہ ہمارے پیغمبر کی سنت ہے. وہ تو دشمن کے سرداروں کی بیٹیوں اور خواتین کے سروں کے اوپر اپنا چادر ڈالتے تھے. آج اس امت کی بیٹی وہ کس مظلومیت میں ہے، اس مظلومیت اور اس درد میں جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. میں اپنے اندر اتنی طاقت اور توان نہیں رکھتا کہ میں اس کو بیان کر سکوں. تو میرے بھائیوں، آپ لوگ اور ہم سب نے مل کے یہ کام کرنے، ہر قسم کے تفریق سے بالا تر ہو کر. عافیہ سب کی بیٹی ہے، بیٹی، باقی چیزیں اپنی جگہ پہ ہوگی. بیٹی کے لیے میں نے اس سے بھی کہا کہ اگر میری بیٹی ہے، 3 بیٹیاں اللہ نے مجھے دی ہیں، تیسری بیٹی میری قرآن کی حافظ ہے، عافیہ کی طرح، آسیہ اس کا نام ہے. تو اگر آسیہ قید میں ہو، قرآن کی حافظہ، تو مجھ سے تو جو ہوگا میں کروں گا، جتنی کوشش مجھ سے ہوگی، اور میں کیسے آرام سے بیٹھ سکتا ہوں. تو ہم سب نے مل کے یہ کرنا ہے، ہر قسم کے تفریق سے بالا. عافیہ کے لیے ہم متحد ہیں، عافیہ کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ہیں، عافیہ کے لیے کندھے سے کندھا ہے، عافیہ کے لیے قدم سے قدم ہے، اور عافیہ کے لیے آواز سے آواز ملا کے ہم اکٹھے ہیں، ہر قسم کی تفریق سے بالا تر ہو کر. عافیہ اتحاد کی علامت ہے، ہمارے پاکستان کے اتفاق کی علامت ہے. تو ایک چیز سب سے پہلے یہ کرنی ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ چابی یہاں پڑی ہوئی ہے اور اس چابی کو یہاں سے متحرک کرنا ہے. تو اس کے لیے ایک چیز تو یہ کر لیں، سوشل میڈیا. دیکھیں یہ جو غزہ کا ہوا، میں سمجھ رہا ہوں، یہ جو غزہ کا ہوا، وار آف نریٹو، یہ دیکھیں نا، غزہ کے اوپر جو ہو رہا ہے وہ ایک بین الاقوامی ریفرینڈم ہے جو اسرائیل ہار چکا ہے. سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ایک بین الاقوامی ریفرینڈم جو اسرائیل ہار چکا ہے. وار آف نریٹو، سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس مسلسل ہیمر کرنا ہے. یہ پریشر ڈیولپ کرتا ہے بین الاقوام تک، وہ کینیڈا کے کونے سے لے کر آسٹریلیا کے ساحل تک آپ کا پیغام پہنچاتا ہے. تو یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم آپ نے مسلسل استعمال کرنا ہے اور اس ایشو کو زندہ رکھنا ہے. جس بندے کی جو ذمہ داری ہے، میں پارلیمنٹ میں ہمیشہ سے انشاءاللہ اس کو، جب تک میں ہوں پارلیمنٹ میں عافیہ کی رہائی کے پرچم کو پارلیمنٹ میں سربلند رکھوں گا انشاءاللہ. تو میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس جدوجہد کو جاری رکھیں. ہم سب ڈاکٹر فوزیہ کے ساتھ ہیں، ہم سب عافیہ ٹیم کے ممبر ہیں، اور میں حکمرانوں سے پھر ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنی ہے اور اپنی گناہوں کا کچھ نہ کچھ کمپنسیشن کرنی ہے، کچھ تلافی کرنی ہے. تو ابھی بھی وقت ہے
ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے جو چار آپشن میں نے دیے ہیں اس کے مطابق آپ عافیہ کو لے آئیں. انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہ جدوجہد ہمارے لیے اللہ کی رضا کا باعث بنے گا اور اس جدوجہد کے ذریعے سے اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی اور ڈاکٹر عافیہ کو ہم انشاءاللہ امریکہ سے رہا کر کے پاکستان لائیں گے. بہت شکریہ.